أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. پہلے ہم دعائیں سنیں گے. آپ جب یہ سنتے ہیں آپ سمجھیں کہ آپ پہ دم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ ایسے پوری توجہ کے ساتھ اپنے اندر جذب کیا کرے تاکہ اگلی پچھلی کوئی بھی چیزیں ہیں وہ سب صاف ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ. اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك بسم الله أرقيك. بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا
امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے ولولا اذ دخلت جنتک. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے. اگرچہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں تم سے مال اور اولاد
کہتے ہیں یقیناً یہ تو مجنون ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو قرآن مجید کی آیات سناتے اور ان کی بت پرستی کی اور ان کے غلط عقائد کی مذمت کرتے تو وہ بہت غصے میں آ جاتے اور پھر آپ کو گور گور کر دیکھتے اور آپ کو دیوانہ قرار دیتے. تو ابن کثیر اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اللہ کے حکم کے ساتھ اس کا اثر ہونا برحق ہے. یعنی لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، ازلاق ہوتا ہے پھسلانا، یعنی آپ اپنے کام سے ہٹ جائیں، آپ کی ثابت قدم نہ رہیں یا جو کر رہے ہیں وہ نہ کریں. تو یہ ویسے تو یہ ہے کہ باتوں سے بھی ہوتا ہے، انسان بعض اوقات کسی کو ڈسکریج کرتا ہے، اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے اور وہ کام کر نہیں پاتا. بعض اوقات نگاہوں سے بھی ایسی بری نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان ہڑبڑا جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ شاید میں کچھ غلط کر رہا ہوں. تو اور پھر اصل بات یہ کہ اس میں نظر لگنے کا بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ نظر بد ہوتی ہے نا، نظر بد سے وہ ازلاق ہو رہا ہے، یعنی پھسلاوٹ ہو رہی ہے. یعنی جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کو حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بری نگاہ سے دیکھتا ہے، دل کی تنگی کے ساتھ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے یہ نعمت یا یہ کیوں اچھا لگ رہا ہے، تو دوسرا شخص اس سے بیمار پڑ سکتا ہے اور وہ اس نعمت کو انجوائے نہیں کر سکتا. یعنی اگر جسم کو لگے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر کسی چیز کو لگے تو وہ چیز ٹوٹ سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، استعمال نہیں ہو سکتی. اگر کسی کاروبار کو لگے تو اس میں نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا سب کچھ اللہ کے اذن سے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، صرف اللہ کا اذن ہو تو تب، ورنہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ بھی انسان کو یقین رکھنا چاہیے. ہر وقت اس وہم اور خدشے اور خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی نظر لگ جائے گی، اس کی لگ جائے گی. نہیں، آپ حفاظت کی دعائیں پڑھیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور پھر اللہ نہ کرے کہ کوئی تکلیف ہو تو وہ بھی اللہ کے اذن سے. وہ حدیث بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا نہیں ہو سکتا تھا. یعنی اچھی چیز تمہیں ملی تو وہ بھی تمہارے حصے کی تھی، کسی اور کو نہیں ملنی تھی. اور اگر کوئی تکلیف آئی، نظر لگی یا کچھ اور، ما اصابک لم یکن لیخطئک، وہ تمہیں پہنچنا ہی تھا. ٹھیک ہے. وما اس سے اگلا حصہ کیا ہے؟ وما اخطأک، اور جو تم سے خطا ہو گیا، یعنی تمہیں نہیں ملا، وہ کسی اور کو جا ملا، تم تک نہیں پہنچا. اخطأک لم یکن لیصیبک، وہ تم تک پہنچنا ہی نہیں تھا، آنا ہی نہیں تھا، وہ تمہیں ملنا ہی نہیں تھا، وہ تمہارے حصے کا تھا ہی نہیں. اگر یہ بات انسان یاد رکھے تو بہت سے غم ختم ہو جائے زندگی میں. کہ جو ملا ہے یہ اللہ کے اذن سے ملا ہے، اس نے کہیں نہیں جانا تھا. یا انسان کو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے کہ میں جلدی کروں، کہیں وہ چیز مجھ سے چھوٹی نہ جائے، وہ رہ ہی نہ جائے، کہیں مجھ سے ملنے کو نہیں ہوتا، ایک انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو ملنا ہے، اگر یہ چیز آپ کے حصے میں ہے، آپ کی قسمت میں، تو پہنچ جائے گی، مل جائے گی آپ کو. آپ کوشش کر رہے ہیں نا، مل جائے گی. لیکن اگر آپ کو نہیں ملنے والی تو نہیں ملنے والی. تو اس لیے انسان کوشش نہیں چھوڑے، لیکن معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اپنے کندھوں پہ بوجھ نہ رکھے اور پریشانیاں مول نہ لے. ساری انرجی اپنے کام میں لگائے، نہ کہ آدھی پریشانیوں میں اور آدھی کام میں. کیونکہ ہمارے کاموں میں ایکسیلنس کا لیول کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ آدھی ہماری جو قوت طاقت ہوتی ہے وہ اور چیزوں میں لگ جاتی ہے، فکر مندیوں میں لگ جاتی. جب آپ ڈیوائیڈڈ ذہن کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا کام ہو؟ فوکس ہی ہٹ گیا تو بار بار ایک وہ خیال آ رہا ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں. تو اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی پریشانی گھڑ لیتے ہیں، یا خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر انہیں کوئی یعنی کہ فلائٹ لینی ہے مثلا، اور وہ گھر سے نکلیں ہر تھوڑی دن پریشان، پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں، پتہ نہیں چھوٹ نہ جائے، پتہ نہیں، اور اس سے سارا سفر اپنا بھی خراب کریں گے دوسرے کا.
اس سے بہتر ہے ذکر کرے اور اللہ پہ چھوڑ دیں معاملہ. اللہ کرے گا تو مل جائے گی. اگر وہاں اصابک لم یکن لیخطئک، اگر آپ نے اس پہ جانا ہے تو آپ نے جانا ہی جانا ہے، وہ آپ کے لیے رک جائے گی. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جو پچھلے حج پہ پیش آیا تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ حج پہ جانا چاہتا تھا اور فلائٹ چلائی 2 دفعہ اور پھر آخر اس کو چڑھا کے لے گئی. اور میں نے سنا تو بیچارہ وہاں جا کے فوت ہو گیا. آپ کو پتہ ہے یہ؟ جی آخری خبر میں نے یہ سنی تھی کہ وہ فوت ہو گیا تھا مکہ میں. جی تو اس کو وہاں مرنا تھا نا، اگر وہ ایسا سچی خبر ہے، کیونکہ میں نے تو سوشل میڈیا پہ ہی دیکھی تھی، تو اگر اس نے وہیں مرنا تھا تو وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا اس کو جہاز، اس کو لے کے ہی جانا تھا. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے واقعات دکھا کے پھر ہمارے یقین کو پختہ بھی کرتا ہے. تو اس لیے کام ڈاؤن رہنا، اطمینان میں رہنا، معاملات اللہ کے سپرد کر دینا، اس سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے اور زیادہ پروڈکٹیو رہتا ہے انسان. جی اوور تھنکنگ سے مینٹلی تھک جاتا ہے انسان. نظر بد کے ڈر سے اپنی نعمتوں کو چھپانا، ایون جہاں کہیں جانا ہے وہ ٹرپ کو بھی چھپانا، یہ صحیح ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ رازداری سے کام لینا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سے کچھ ذکر ہی نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فخر اور غرور کے طور پر اظہار کرتے رہنا کہ ہم یہ پلان کر رہے ہیں اور ہم یہاں جا رہے ہیں اور ہم ایسے کر رہے ہیں، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں شو مارنے کے لیے. تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک یہ ہے کہ انسان ضرورت کے تحت جو متعلقہ افراد ہیں ان سے ذکر کرے کہ میرا پروگرام بن رہا ہے، مثلا کہیں جانے کا یا کچھ لینے کا یا خریدنے کا یا جو بھی، تو اپنے قریبی لوگوں کو. اور ایک یہ ہے کہ انسان ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہے اور کسی سے کچھ بھی ذکر نہ کرے اور سارے چیزوں کو بس ایک معمہ بنا دے کہ لوگ اس میں سرپرائز تو چلے وہ ایک کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن معمہ اس طرح کا کہ وہ لوگ خدشات کا شکار ہو جائیں کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا، یعنی بدگمانی کا شکار ہو جائیں کہ اتنا کیوں چھپا رہے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر کسی کی شادی ہے تو اس کو ظاہر ہے بتانا ہی پڑے گا کہ شادی ہو رہی ہے یا تیاری ہو رہی ہے یا کچھ بھی. لیکن اگر کوئی کہتا نہیں تم ذکر نہ کرنا، کسی کو نہیں بتانا، وہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی دال میں کالا ہے، پتہ نہیں لڑکی میں کوئی خرابی ہے یا لڑکے میں کوئی خرابی ہے. مطلب اعتدال سے کام، ہم امت وسط ہیں، یہ یاد رکھیں. ہم ہر لحاظ سے ایک درمیانی امت ہے اور ہمیں امت وسط رہنا چاہیے. جہاں ضرورت ہو وہاں بتانا چاہیے اور خواہ مخواہ بلا ضرورت سوشل میڈیا پہ اشتہار دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اپنے کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، لہٰذا اپنے منصوبوں کی کامیابی میں رازداری سے کام لو، یعنی نہ بہت اوپن کرو اور نہ ہی اس کو. جی نیکسٹ. صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے. آیت کا کانٹیکسٹ آپ کو یاد ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ملا کہ فرعون کو دین کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں، تو انہوں نے اس بھاری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور رہنمائی چاہی. اور سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر کی دعا کی کہ سب سے پہلے عالم ہے اسے ایکسیپٹ کر لوں کہ ہاں میں یہ کروں گا. شرح کا کیا مطلب ہے؟ تو کھلنا، یعنی میرا دل کھل جائے اور میں اس کو کمفرٹیبل ہو جاؤں. اور کیونکہ جب تک انسان گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے تو اچھے سے اچھا کام بھی آسانی سے نہیں کر سکتا، کیونکہ سینے میں خلش ہوتی ہے، ایک پریشانی سی ہوتی ہے، پتہ نہیں کا خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. تو دل کا مضبوط ہونا، اس میں ہمت ہونا، عزیمت ہونا اور علم اور یقین کا ہونا
کہ ہاں اللہ کے اذن سے یہ کام ہو جائے گا، تو اللہ اس کام کے کرنے پر میرا سینہ کھول دے، یعنی میں اسے ایکسیپٹ کر لوں اور میں اس کو خوشی سے کرنے کے قابل ہو جاؤں. وَيَسِّرْ لِي امری. اب اندرونی خلش کے ازالے کے بعد یہ کہ اس رستے کی مشکلات آسان کر دے. یعنی ہے تو مہم سخت، فرعون کے پاس جانا آسان نہیں، لیکن اپنے فضل سے تو ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے، ہر رکاوٹ کو دور کر سکتا ہے. تو اللہ اس رستے کی رکاوٹیں دور کر دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی میں بغیر اٹکے، بلا جھجک جو بات کہنا چاہوں وہ کہہ سکوں. یعنی میرے اندر کوئی رکاوٹ نہ رہے کہ میں اپنی بات کنوے نہ کر سکوں. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خواہ مخواہ لوگوں کا خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بات کی پتہ نہیں وہ مائنڈ نہ کر جائیں، پتہ نہیں برا نہ مان جائیں، پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا پتہ سنیں یا نہ، کہیں میرا مذاق نہ اڑائیں. کئی قسم کے خدشات ہوتے ہیں. تو ان سب سے بھی باہر نکلنا چاہیے اور اس کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے لیے میری زبان کی گرہ کھول دے، میرے لیے کمیونیکیشن آسان کر دے اور میں اپنا مدعا آسانی سے بیان کر سکوں، اور جو بات جتنی جیسے جہاں جس کو کہنی چاہیے وہ ویسے ہی کہہ سکوں. ٹھیک. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ویسے تو ظاہر ہے کہ دعا ایک خاص کانٹیکس میں ہے، دین کی دعوت دینے کے وقت یا دین کی تعلیم دینے کے وقت ہی ہے.
کرنے کی استعداد پیدا کرنا، کیونکہ وہی جب اترتی تھی اس کا بھی ایک بوجھ ہوتا تھا، فزیکل بوجھ بھی، اور اس کے علاوہ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی آپ محسوس کرتے تھے، بہت شدت سے محسوس کرتے تھے، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کم کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اب دیکھیں کہ کوئی کام جب ہم پہ بھاری پڑتا ہے نا تو وہ کام تو مشکل ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہم اپنے دل پہ ایک بوجھ لے لیتے ہیں نا، اور بار بار یہی سوچے جاتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو وہ اس کام کو اور مشکل کر دیتا ہے۔ لیکن جب دل میں یہ خیال آئے نا یہ بڑا کام ہے، مشکل ہے، لیکن اللہ کرے گا تو ہو جائے گا، اللہ کے حوالے، اللہ نے کروانا ہے، کروا دے گا، تو پھر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ ہم نے آپ کا بوجھ آپ سے ہٹا دیا، الذی انقض ظہرک، کہ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، آپ کو بہت محسوس ہو رہا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور پھر آپ کا ذکر دنیا کے ہر کونے میں بلند کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کلمہ شہادت ہو، اذان ہو، اقامت ہو، خطبہ ہو، تشہد ہو، ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ساتھ ہوتا ہے۔ فإن مع العسر یسرا، اور بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مشکلات کے دن تھوڑے ہیں، اور مشکل کے بعد تو کیا، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے۔ فإن مع العسر یسرا، اور پھر یہ کہ ایک ایک مشکل کے ساتھ دو دو آسانیاں ہیں۔ اب یہ جو آسانی ہوتی ہے مشکل کے اندر، یہ دیکھنے والا ہی دیکھ پاتا ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں اس کے بعد آسانی ہو جائے گی، بات تو ہوگی سو ہوگی، اس کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیں اللہ توفیق دے تو نظر آتی ہے کہ وہ کیا آسانی ہے جو اس وقت مجھے مل رہی ہے۔ مثلا اس وقت یہاں آپ کا بیٹھنا آپ کے لیے تھکاوٹ کا باعث ہو سکتا ہے کہ صبح سے آپ پڑھ رہے ہیں، بھوک لگی ہوگی، محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک روحانی غذا مل بھی رہی ہے۔ اگر آپ اس وقت چائے نہیں پی سکتے یا کچھ اور کھا نہیں سکتے تو ایک اور غذا آپ کو مل رہی ہے، تو مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں، ہر جو بھی چیز آپ کو مشکل لگے تو فوراً ذہن میں لایا کیجیے، غور کیا کیجیے کہ اس کی وجہ سے آسانی کیا ہو رہی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو جب آپ فارغ ہوں، یعنی دنیا کے کام ہوں یا تبلیغ کا کام ہو، تو اس میں انسان لوگوں کے ساتھ بہت انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کو می ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہمارے دین میں می ٹائم جو ہے نا، الی ربک فرغب ہے، اپنے رب کی طرف رغبت کرنا، اس سے مناجات کرنا، سرگوشیاں کرنا، دعائیں کرنا، ذکر کثیر کرنا، نفل پڑھنا، غور و فکر کرنا، یعنی بس آپ اکیلے ہوں اور آپ کا رب ہو، الی ربک و الی ربک فرغب، بس یہ ہر شخص کی زندگی میں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر وقت سوشلائز کرنا جو ہے، چاہے دین کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے پڑھنے پڑھانے کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان کو تھکا دیتا ہے۔ تو اور پھر بعض اوقات یوں لگتا ہے جیسے لوگوں کے ساتھ باتیں کر کر کے اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا۔ تو اس کام کو کرنے کے لیے، خاص طور پہ تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، اس کے لیے انسان کو اندر سے ایک اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ اسٹرینتھ اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، اللہ کی عبادت سے ملتی ہے۔ تو الی ربک فرغب۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اس میں کون سی نظر دور کرنے کی بات ہے، اور تو بات یہ ہے کہ یعنی پھر وہی شرح صدر کی بات جو پیچھے گزر چکی، رب اشرح لی میں، اور اللہ کے اذن سے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو انسان کے اوپر جو ایک روحانی سا بوجھ پڑا ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ اور کل بھی کچھ لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس بیان کیے تھے نا کہ نظر لگنے کی وجہ سے انہیں لگتا تھا کہ ان کے کندھوں پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، اور ایک فزیکل بوجھ بھی انہیں محسوس ہوتا ہے، اور دل پہ بھی ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ بوجھ ہٹنے لگتا ہے، انسان ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ شدید تھکاوٹ میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک اونگی آتی ہے، اور اس کے بعد آپ لگتا ہے کہ آپ فریش ہو گئے ہیں۔ جی جی
جی پاور نے بالکل وہ پاور مل جاتی ہے آپ کو. تو جی آپ کچھ کہنا جی. نکلی ہوں گھر گئی ہوں گھر کے ابھی میں دروازے پہ پہنچی ہوں گھر میں سے گاڑی میں سے چیزیں نکال رہی تھی تو 2 بچے ینگ بچے میری طرف آنے لگے. اب مجھے تھا کہ کوئی مارکیٹنگ والے لوگ ہیں اب یہ انہوں نے میری جان کھانی. سچی بات ہے میرا دل پہ ایسے بوجھ تھا کہ بھئی میں نہ ہی بات کروں ان سے درگزری کر جاؤں. اب میں خیر گاڑی میں نے بالکل دروازے کے آگے لگائی تاکہ میں بہت جلدی چیزیں ساری اندر لیا. جب میں نے کیا تو وہ بچے ساتھ ہی آ گئے اور وہ ان کے پاس کوئی بکس تھیں. پہلے تو انہوں نے وہ دکھائیں اس کی کھانے پینے کی کہ آپ لوگ ہیلدی فوڈ کھایا کریں یہ کریں. تو میں نے کہا وی آلریڈی ڈو. پہلے میں نے تو اس طرح کر کے نا مجھے ایسے لگا کہ بڑی اب مجھے بحث کرنی پڑنی ہے ان کے ساتھ. لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کارڈز نکالے وہ اپنی کرسچینٹی اور وہ ساری وہ تبلیغ کرنی. وہ بھی میں نے اپنے آپ کو سنبھالا. میں نے کہا اب تو ان کو بتانے کے باری آئی. سادہ جی میں نے انہوں نے ہمارا بھی کارڈ رکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ مسلم ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہاں وی بلیو ان ابراہیم اور وی بلیو ان قرآن کی آیات کے پیمفلٹ چھاپے کہ وہ ہمیں اس سے ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ آپ جیزس کرائسٹ کو مان جائیں. ہم بھی تو مانتے ہیں اور جو وہ ہم کہتے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ نے جو کروانا تھا میں یہ بتا رہی ہوں کہ میں نے اس وقت رب اشرح لی بھی پڑھا اور یہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے میں ان تک بات پہنچا دوں. الحمدللہ قرآن کی بات پھر نیو ورژن کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیو ورژن آیا پچھلی کتابوں کا اور وہ ساتھ میرے ساتھ بحث کرتے رہے. 15-20 منٹ وہ انہوں نے بات کی. جاتی دفعہ میرے پاس انگور تھے آپ نہیں دیے وہ انگور میں نے ان کو ایک ہاتھ میں دیے تو اتنے خوش ہوئے. میں نے کہا دیکھیں کہاں جانا ہوتی کوئی چیز. اور وہ تو انگوروں کو دیکھ کے کہنے لگے کہ نا ہاؤ ڈیڈ یو نو دیٹ وی ور سو ہنگری. تو سبحان اللہ وہ پتہ نہیں کتنے گھروں سے پیدل چل کے آ رہے تھے اور ان کا دعویٰ کے اور مشن دیکھیں ان کو نہ بھوک نہ پیاس. اور ہمارے بچے کیا اور ہم تو نکلتے ہی نہیں کہیں. سبحان اللہ. ہمارے سینے نہیں کھلے ہوئے نا کہ جو حق ہے ہمارے پاس اس پر ہمیں شرح صدر نہیں ہے کہ واقعی یہ حق ہے اور یہ سب کا رائٹ ہے کہ ان کو بتایا جائے ان تک پہنچے. ٹھیک ہے نیکسٹ ہے نوٹ. ہر بار ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیریں. یعنی یہ جو اذکار ہیں سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ, سورۃ الفلق 3 مرتبہ, سورۃ الناس 3 مرتبہ. ٹھیک ہے پھر ہے نیکسٹ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں پناہ مانگتا ہوں, میں پناہ لیتا ہوں. اصل میں اس کا صحیح ترجمہ نا پناہ لیتا ہوں ہے. مانگنا میں استعیذو ہوتا ہے طلب کرنا. میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی تمام کلمات کے ساتھ ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے اس بچھو سے کتنی شدید تکلیف پہنچی جس نے کل رات مجھے کاٹ لیا. آپ نے فرمایا اگر تم نے جب رات کی تھی یہ کلمات کہہ دیتے تو وہ بچھو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتا. یعنی مغرب کے وقت اگر تم یہ پڑھ لیتے تو بچھو ہی نہ تمہیں کاٹتا. اور وہ یہی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا اس کے کامل ترین کلمات کی پناہ میں آتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی نظر ہو, حسد ہو, کچھ بھی ہو, کوئی فزیکل النس ہو, کوئی, تو جب آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں یعنی چاہے وہ مصیبت آ چکی ہے اور چاہے ابھی آنے والی ہے, دونوں میں فائدہ دے گی. دعا جو ہوتی ہے یہ دعائیں ہیں نا ایک طرح سے اذکار ہے, ان تکلیفوں میں فائدہ دیتی ہیں جو آ چکی. اب وہ شر تھا نا پہلے تو باہر تھا وہ اندر آ گیا کاٹ لیا اس نے, یا نظر تھی تو لگ چکی ہے تو اب کیا ہے, اب یہ دعا پڑھے کہ میں اللہ تیری پناہ لیتا ہوں یہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے نا اس سے مجھے نکال دے اور اپنی پناہ میں لے لیا تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یہ چونکہ یہ ساری وضاحتیں پیچھے میں کر چکی ہوں اس لیے ان دعاؤں کو میں تیزی سے گزاروں گی. ٹھیک نیکسٹ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات
التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. میں ہر شیطان اور موذی جاندار اور ہر واقع ہونے والی نظر بد سے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں. سبحان اللہ، ہر چیز اس میں آ گئی. یہ دعا اگر ہم اپنی روزانہ کی روٹین میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ بہت سی تکلیفوں سے محفوظ رہیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے اور فرماتے تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کلمات سے حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو دم کرتے تھے. تو جب سامنے والے کو دم کریں گے تو پڑھیں گے اوئزوکا یا اوئزوکما. ٹھیک ہے، بچے کو اگر آپ دم کر رہے ہیں، اپنے اوپر دم کر رہے ہیں تو پھر اعوذ پڑھیں گے. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر ضرر رساں نظر کے شر سے پناہ لیتا ہوں. بسم اللہ ارقیک. نیکسٹ. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. اور خود پر دم کرتے ہوئے ارقینی پڑھیں، بسم اللہ ارقینی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. جبریل علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، قال بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر چیز سے حفاظت کے لیے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. نیکسٹ. بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے. خود پر دم کرتے ہوئے یبرینی اور یشفینی پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام آپ کو دم کرتے. ابھی آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دم کروانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ اس حدیث کو لے کے تو کہتے دم کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کروانا چاہیے کہ نہیں. تو بھی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہوں گے ان کو جبریل علیہ السلام کو کہ وہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کریں. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان خود پر بھی دم کر سکتا ہے لیکن اپنے سے بہتر کسی اور سے بھی دم کروا لے، بس کسی کے پیچھے نہ پڑ جائے ہر وقت. تو وہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام آپ کو دم کرتے. وہ کہتے بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام سے وہ آپ کو بچائے اور ہر بیماری سے شفا دے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے اور نظر لگانے والی ہر آنکھ کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے. نیکسٹ.
بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں، ہماری زمین کی مٹی، ہم میں سے بعض کے لعاب سے ہمارا بیمار شفا دیا جاتا ہے ہمارے رب کے حکم سے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے وقت یہ دعا پڑھتے، اور یہ بھی آتا ہے کہ لعاب بھی لگاتے اور مٹی بھی. نیکسٹ. امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی، اور وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اور یہ دعا کرتی. جسم پہ پھیرنے کا بھی آتا ہے اور سینے پر رکھ کر دم کرنے کا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت. اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما، شفا عطا فرما، کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کہیں سے شفا نہیں مل سکتی. اصل میں راز یہاں ہے، اس میں چھپا ہوا ہے کہ انسان کا پورا یقین ہو کہ ساری کوششیں ہیں لیکن شفا صرف اللہ نے دینی ہے. توحید ساری بیماریوں کا علاج ہے. نیکسٹ. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں. ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے، کوئی بیماری باقی نہ بچے. اور پھر آخر میں دروشی پڑھیں. یہ دم جو ہے نظر اور حسد کے لیے کے علاج کے لیے یہ شیخ فہد بن شتوی کا تجویز کردہ ہے. یہ وہاں سے لیا گیا تھا، جیسے انہوں نے بتایا وہ سارا اس میں ڈالا گیا، اور الحمدللہ بہت لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا. نظر بد کے سلسلے میں یہ یاد رکھیے کہ احتیاطی تدابیر بھی، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، کہ اپنی نعمتوں کا اشتہار نہ دیا جائے، بلا ضرورت ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، اور بہت اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنا جائے، اپنی تعریفیں نہ کی جائیں، یا اپنے بچوں کی یا اپنے نعمتوں کی. بس ضرورت کے وقت جہاں ضرورت پڑے وہاں آپ اس کا ذکر کریں، جہاں اس سے کوئی مقصد ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو پھر اس کے وضو یا غسل کے پانی سے نہلایا جائے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان سن لیتے، میں اس کو مکمل کرنا چاہتی ہوں، آپ کو رکنا ہوگا تھوڑا سا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
دعاؤں کے ساتھ ساتھ جس شخص کی نظر لگی ہو اس کے وضو یا غسل کے پانی سے نہلانا بھی مؤثر علاج ہے نظر دور کرنے کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا وہ وضو کرتا پھر اس کا استعمال شدہ پانی اس سے جس کو نظر لگی ہوتی اسے غسل دے دیا جاتا. اگر نظر لگانے والا نہ پتہ چلے کہ کون ہے تو بعض علماء نے یہ تجویز کیا ہے تجربات کی روشنی میں کہ پھر وہ اپنے ہی کسی گھر کے یا خاندان کے نیک متقی فیملی ممبر سے وضو یا غسل کا پانی لے لے اور جسے نظر لگی اس کے اوپر بہا دیا جائے. اسی طرح کچھ غذائیں بھی فائدہ دیتی ہیں نظر سے لگی ہوئی بیماریوں کو، جیسے شہد ہے، زیتون ہے یا زیتون کا تیل ہے، کلونجی ہے، بارش کا پانی ہے، کھجور ہے، یعنی اجوا کھجور، اور ہجامہ کروانا اور پاک مٹی، یہ ساری چیزیں فائدہ مند ہیں. کچھ غلط رسومات بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں نظر اتارنے کے لیے، جیسے پاؤں کی مٹی اٹھا کر جس نے نظر لگائی اس کے اوپر پھینکی جاتی ہے. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے نظر لگائی اس کو کہیں چلایا جائے اور جہاں سے وہ چلا وہ پھر مٹی اٹھا کے جس کو نظر لگی ہے، تو یہ خود سے ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں، ایسے وہم ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگ گاڑی یا مکان وغیرہ پہ جوتا یا کالا کپڑا یا پراندہ وغیرہ لٹکا دیتے ہیں. اگر پاکستان میں آپ کبھی ٹریول کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں اور پیچھے ان کے کالا سی چٹیا سی لٹک رہی ہوتی ہے نیچے. تو یہاں بھی ہوتی ٹرکوں کے جی ہاں جی. اچھا، بعض لوگ الٹی ہنڈیاں مکان کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اس سے پھر نظر نہیں لگے گی. یہ سب وہم توہمات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح کچھ لوگ وہ ایک آئی بنا کے آنکھ کی شکل کا بنا ہوا گونگا یا تعویذ وغیرہ وہ لٹکائے رکھتے ہیں یا گھر میں لٹکاتے ہیں. ٹرکش آئے کیا کہتے ہیں؟ ایول آئے، لا حول ولا قوت. ٹرکش جیولری میں ہوتی ہے جی. تو اس سے ایسی کوئی جیولری خریدنی نہیں چاہیے اور نہ ہی پہننی چاہیے، اور اس کا اعتقاد تو رکھنا ہی نہیں چاہیے. اور اسی طرح بعض لوگوں نے گاڑیوں میں انسانی آنکھ کی شکل کے بنی ہوئے وہ کچھ چیزیں لٹکائی بھی ہوتی ہیں تو تاکہ گاڑی کو نظر نہ لگے. تو یہ سب کچھ حرام ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے.
بلکہ ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے کہ یہ بچائے گا، یہ گھونگا بچائے گا، یہ آئی بچائے گی، کچھ بھی کوئی نہیں بچا سکتا. اصل شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آج کے لیے اتنے کافی انشاءاللہ. اور کا نظر بد اور اس کی حقیقت اور علاج ایک کارڈ بھی ہمارا بنا ہوا ہے، وہ اس میں مزید کتاب ہے، کتاب سے بن گیا نہیں. اچھا وہ آپ لے سکتے ہیں، اوروں کو بھی دے سکتے ہیں. جی لوگ گاڑی میں آئے تک کرسی لٹکاتے ہیں حفاظت کے لیے، تو پڑھنا بھی چاہیے نا. چلے لٹکی تو پڑھ، دیکھ کے یاد آ جائے پڑھنے کی. جی آپ یعنی وہ یہ تو نہیں کہ وہ پانی اس نے پینا تو نہیں نا. اس میں بیسیکلی منہ ہاتھ دھو کے جیسے وضو کے اعضاء دھونے ہوتے ہیں، کلی وغیرہ اور ناک کا نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ وضو کے اعضاء دھونے کا، یعنی وضو کا پانی سے مراد وضو کے اعضاء دھونا، بازو اور پاؤں اور یہ سارا کچھ، اور وہ پھر پیچھے سے پھینک دینا. ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کے لیے اتنے کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ کل ہم جادو کا علاج پڑھیں گے. اوکے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.